بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ سورۃ آل عمران۔ اللہ کے تمام احکام پر ایمان لاؤ، دل کی کجی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عورتیں، بچے، سونا، چاندی، گھوڑے، مویشی اور کھیت، یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ ان کی محبت میں گرفتار نہ ہو جانا اور جنت کے طلبگار بن جاؤ۔ تم ایسے بن جاؤ کہ صبر تمہارا شیوا ہو، سچائی تمہاری رگوں میں ہو، فرما برداری تمہاری پہچان ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہاری صفت اور خصوصیت ہو۔ رات کے آخری پہر میں استغفار کرنے کو اپنی عادت بنا لو۔ یاد رکھو، اللہ کے احکام کو جھٹلانا اور نبیوں کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے جو لوگوں کو انصاف اور راست بازی کی تلقین کرتے ہیں۔ عزت اور سربلندی کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے وہ چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب نواز دیتا ہے۔ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا انکار کرنے والوں کو دوست نہ بنانا اور ان سے ہر طرح سے ہوشیار اور چوکنا رہنا۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اپنی اولاد کے سلسلے میں مریم کی ماں کی نصیحت لو، کس طرح اس نے پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا اور پیدا ہو جانے کے بعد یہ تمنا کی کہ یہ بچی شیطان سے محفوظ رہے اور اس بچی کی اولاد بھی شیطان سے محفوظ رہے۔ زکریا کے واقعے سے سبق لو، دل میں نیک خواہش پیدا ہو تو اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دو۔ یہ مت دیکھو کہ اسباب موافق ہیں یا مخالف ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کو خوب خوب یاد کیا کرو۔ جب اللہ کے دین کو مدد کی ضرورت ہو تو دیر مت کرو اور بڑھ کر کہو ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے اور رسول کی پیروی کرنے میں ذرا دیر نہ لگانا اور اپنے آپ کو حق کی گواہی دینے والوں کے صف میں کھڑا کر دو۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بناؤ۔ ان چیزوں میں کبھی سمجھوتا مت کرنا اور دوسروں کو بھی انہی اصولوں کی دعوت دیتے رہنا۔ ابراہیم اللہ کی طرف پوری طرح یکسو تھے اور اللہ کے انتہائی فرمانبردار بھی تھے، انہی کا راستہ اختیار کرو۔ دوسرے تمام راستے گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، ان سے ذرا ہوشیار رہنا۔ امانت میں خیانت نہ کرنا، اپنے عہد کو پورا کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد اور قسموں کا سودا مت کر لینا، یہ اللہ کے نزدیک نہایت سنگین جرم ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہ بنانا، فرشتوں کو بھی نہیں، نبیوں کو بھی نہیں۔ رسول پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور رسول کی مدد کے لیے آگے بڑھو۔ اگر وفاداری کا مقام چاہتے ہو تو وہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ تم اللہ کے خیر کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچ کر ڈالو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، یہ تمہارے لیے برکت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو کہ مسجد اقصی اللہ کا پہلا گھر ہے۔ جو بھی وہاں پہنچ سکتا ہے اس پر واجب ہے کہ اس کی زیارت کرے۔ اہل کتاب کے چکر میں نہ پڑ جانا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس حد تک بچ سکو۔ مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جانا۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھنا کہ اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اس نے تمہیں اس تباہی سے برباد ہونے سے بچا لیا۔ الحمدللہ۔ نیکی کی طرف بلانا، بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا،
ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو روشن آیاتوں کی آ جانے کے بعد بھی حق سے بھٹک گئے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تم ان کی روش اختیار نہ کرنا بلکہ ان کی روش اختیار کرنا جو راہ راست پر قائم ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دشمن کو اپنا رازدار مت بنانا، ان کے شر سے ہمیشہ بچ کے رہنا، صبر اور تقوی کا دامن تھامے رہنا، اللہ کی راہ میں نکلنا تو پس ہمتی سے نہ نکلنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، بڑھا چڑھا کر سود نہیں کھانا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہنا اور تیزی سے بڑھو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جن کے دل تقوی سے مالا مال ہو گئے وہ امیری غریبی ہر حال میں خرچ کرنے والے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ یہ محسنین ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ کبھی کوئی فحش کام سرزد ہو جائے تو اللہ کو یاد کرتے رہنا اور اپنے گناہ کی تم معافی مانگتے رہنا، غلطی پہ اصرار نہ کرنا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے اور جنت ہے۔ بس ہمتی نہ دکھانا، غم نہ کرنا، ایمان پر قائم رہنا، ایسا کرو گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو جانا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور کون لوگ اس کے خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آئے اور چلے گئے، اگر وہ قتل ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا ان کا راستہ تم چھوڑ دو گے؟ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ جب تم زندہ رہو اللہ کے راستے پر چلتے رہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری بے اعتدالیوں کو معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اللہ کا انکار کرنے والوں کی بات مت ماننا، اللہ کو اپنا حامی اور مددگار بنا لینا، کمزوری مت دکھانا، آپس میں جھگڑے بھی نہ کرنا، موت سے نہ ڈرنا، دنیا کی محبت میں تم گرفتار نہ ہو جانا اور آخرت کی طلب پیدا کرتے ہوئے رہنا۔ ایسا کرو گے تو اللہ کی مدد اپنے بہت قریب پاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، شیطان کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، ان کی سرگرمیوں سے تم خوف زدہ نہ ہو جانا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اظہار حق میں بخل سے، کنجوسی سے کام نہ لینا، یہ بخیلی آخرت میں تمہارے گلے کا طوق بن جائے گی۔ یاد رکھو کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور سب کو آخرت میں پورا پورا بدلہ ملنا ہے۔ دنیا کے دھوکے میں نہ رہنا، آخرت کی کامیابی کی فکر کرتے رہنا، دین کے راہ میں آزمائشوں پر صبر کرنا، کتاب الہی کی تعلیمات لوگوں میں عام کرنا، اس میں کچھ بھی نہ چھپانا، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر کرتے رہنا۔ اطمینان رکھو، اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اللہ کے دین کے لیے جن لوگوں نے بھی جانی مالی قربانیاں دی ہیں، اللہ انہیں ان کی قربانیوں کا بھرپور صلہ عطا فرمائے گا اور انہیں سدا بہار جنتوں میں داخل کرے گا۔ کافروں کی سرگرمیوں اور پیش قدمیوں سے دھوکہ نہ کھا جانا، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو، حق کی نصرت کے لیے، حق کی مدد کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔